ہلو دوستوں، السلام علیکم۔ آپ لوگوں کا اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اسٹڈی پوائنٹ پہ خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں TGT اردو DSSB اور BPSC TRE 4 جو کہ پورا کا پورا NCERT پر آدھارت ہے، بیسڈ ہے۔ اور یہ کوشچن آج ٹوٹل 10 کوشچن کرائے جائیں گے، اور یہ کوشچن سابقہ سوالات بھی ہیں اور زیادہ تر جو اس میں کوشچن ہیں وہ NCERT 9ویں جماعت میں جو شامل نصاب ہے اس سے لیے گئے ہیں اور غزل کے حصے سے لیے گئے ہیں۔ اس میں سے 2 کوشچن نظم کے حصے سے بھی لیے گئے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ آگے آپ کو لوگوں کو بہت زیادہ ہیلپ کرنے والا ہے۔ تو چلیے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کوشچن میں کیا کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل غزل کس شاعر کی ہے؟ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے۔ یہ غزل کس کی ہے؟ کیا میر تقی میر کی ہے، خواجہ میر درد کی ہے، الطاف حسین حالی کی ہے، علی سکندر جگر مراد آبادی کی ہے؟ تو تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے ہم سو کر چلے، یہ 9ویں جماعت میں جو غزل کے حصے میں جو سب سے پہلی جو غزل ہے وہ یہ غزل یہی ہے، اور اس کے جو تخلیق کار ہیں وہ خواجہ میر درد ہیں۔ دوسرے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ مومن خان مومن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دلی میں ہوئی تھی، لکھنؤ میں ہوئی تھی، آگرہ میں ہوئی تھی، پانی پت میں ہوئی تھی۔ مومن خان مومن کی غزل بھی شامل نصاب ہے، تو جس کے بارے میں آپ لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ مومن خان مومن کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو ان کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1800 عیسوی میں دلی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات جو ہوئی تھی وہ 1852 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اگلے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ اسرار خودی مثنوی کے تخلیق کار کون ہیں؟ اسرار خودی مثنوی کے تخلیق کار کون ہیں؟ الطاف حسین حالی ہیں، مومن خان مومن ہیں، علامہ اقبال ہیں، حافظ جالندھری ہیں۔ تو اسرار خودی کو اگر دیکھا جائے تو ان کے تخلیق کار علامہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال کے بارے میں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے 4 شعری مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ کون کون سے؟ بانگ درا، بال جبریل، ارمغان حجاز اور ضرب کلیم۔ اگلے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، چوتھے کوشچن کی طرف۔ درج ذیل میں کون شعری مجموعہ علی سکندر جگر مراد آبادی کا نہیں ہے؟ دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ نہیں پوچھا گیا ہے کہ درج ذیل میں کون شعری مجموعہ علی سکندر جگر مراد آبادی کا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ 2 کوشچن سالو ہو جاتے ہیں کہ جگر کا پورا نام کیا ہے؟ علی سکندر، تخلص کیا رکھتے تھے؟ جگر مراد آبادی۔ تو کیا شعری مجموعہ داغ جگر؟ ہاں، یہ جگر کا ہے۔ شعلہ طور بھی جگر مراد آبادی کا ہے، آتش گل بھی جگر مراد آبادی کا ہے۔ تو یہ تینوں جو ہے وہ جگر مراد آبادی کا ہے۔ رموز بے خودی یہ جگر مراد آبادی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کس کا ہے؟ یہ علامہ اقبال کا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا چوتھا کوشچن صحیح ہو جائے گا کہ جو نہیں ہے۔ اگلے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلے کوشچن میں کیا کہا جا رہا ہے کہ حالی کا سیاسی شعور کس کا تحقیقی مقالہ ہے؟ معین احسن جذبی کا ہے، سر سید کا ہے، شبلی نعمانی کا ہے، محمد حسین آزاد کا ہے۔ تو حالی کا سیاسی شعور جو ہے وہ معین احسن جذبی کا کیا ہے؟ تحقیقی مقالہ ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا کوشچن معین احسن جذبی صحیح ہو جائے گا۔ ہم چھٹے کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، کیا ہے کہ اس میں ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ ناصر کاظمی کا اصل نام کیا ہے؟ ناصر رضا کاظمی، عامر کاظمی، ناصر علی کاظمی، ناصر حسین کاظمی۔ تو ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا کاظمی ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا پہلا کوشچن صحیح ہو جائے گا۔ 7ویں کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ خشک چشمے کے کنارے صنفی حیثیت سے کیا ہے؟ ناول ہے، مضامین کا مجموعہ ہے، افسانہ ہے، غزل ہے؟ تو خشک چشمے کے کنارے یہ ناصر رضا کاظمی کے مضامین کا مجموعہ ہے، تو اس اعتبار سے ہمارا دوسرا آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 8ویں کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں، یہ بھی ایک غزل کا ایک شعر ہے کہ جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ غزل کس کی ہے؟ کہ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے، میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے۔ مندرجہ بالا شعر کس کی غزل کا ہے؟ خلیل الرحمن اعظمی کا،
سر سید احمد خان کا، مرزا اسد اللہ خان غالب کا، میر تقی میر کا۔ تو یہ تیری صدا کا ہے صدیوں سے انتظار مجھے، میرے لہو کے سمندر ذرا پکار مجھے، یہ خلیل الرحمن اعظمی کا یہ شامل نصاب غزل جو کہ 9ویں جماعت میں شامل ہے، اسی غزل کا پہلا مطلع ہے، یہ پہلا مطلع ہے۔ 9ویں کوشچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کی نظم، نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ کس حیت کی نظم ہے؟ مسدس کی ہے، مخمس کی ہے، مثلث کی ہے، مربع کی ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی کی نظم بنجارہ جو ہے یہ بھی شامل نصاب نظم ہے جو کہ 9ویں جماعت میں شامل ہے، یہ مخمس کی حیثیت سے ہے، یعنی اس میں 5 شعر پر منحصر اشعار کہے گئے ہیں۔ سوال نمبر 10 کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ عوامی شاعر کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ نذیر اکبر آبادی کو، اکبر الہ آبادی کو، علامہ اقبال کو، جوش ملیح آبادی کو۔ تو عوامی شاعر و نذیر اکبر آبادی کو تسلیم کیا جاتا ہے، اور نذیر اکبر آبادی ہی ایک ایسے شاعر ہیں کہ جنہوں نے تہواروں کے اوپر اور موسموں کے اوپر زیادہ تر نظمیں کہی گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ یہ ویڈیو اپنے دوستوں کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہ ویڈیو آپ کے DSSB اور BPSC TRE 4 میں بہت ہی مفید ہونے والی ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہوگی۔ اللہ حافظ۔